10 محرم ہو، قیامت کا دن ہو اور بندہ دائیں بائیں پھر رہا ہو، مولا کی عزت کی قسم بڑے خوش نصیب ہو جو اس گرمی میں، اس دھوپ میں مظلوم کی صف عذاب پہ تشریف لائے ہو۔ بڑا مقام ہے آپ کا، میں ابھی بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا، بڑی عزت ہے آپ کی۔ مجلس لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ ذکر موسموں کا محتاج نہیں ہے، موسم حسین کے ذکر کا محتاج ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بزرگوں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ مجھے بابا جی کہہ کے گئے کہ غیور عباس مجلس پوری پڑھنی ہے۔ پچھلے سال بھی میں اس دن کربلا تھا، ابھی بھی میں 3 دن پہلے کربلا سے آیا ہوں، اور میرا دل ابھی بن گیا کہ آج آپ کو وہ یادگار مجلس سناؤں جو پورا سال ایک ایک عزادار کے دل پہ نقش ہو جائے۔ توجہ سب کی میری جانب، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کر رہا ہے، جن کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا، عباس کا علم اٹھاتا ہو ہاتھ بلند نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں، ایک جملہ بھی میں نے روایتی نہیں پڑھنا، میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی گفتگو کروں۔ سب کی توجہ، بس میں اتنا پڑھوں گا جتنا آپ سنیں گے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اگلے سال 18 جیڑ تک آج کی مجلس نہیں بھولے گی۔ 71 نے جنگ لڑی، حسین کے اصغر نے مسکرا کے جنگ جیت لی۔ جو ہاتھ نیچے رہا، مولا آپ کو سلام۔ بھائی جان توجہ میرا بھائی، مولا تیری زندگی دراز فرمائے۔ 71 نے جنگ لڑی بزرگوں، حسین کے علی اصغر نے مسکرا کے جنگ جیت لی۔ ابھی بھی بندوں کی توجہ نہیں ہے، 6 ماہ کا تھا تو حسین کے لیے تھا، ہمارے لیے اصغر بھی علی تھا۔ 9 رجب شہزادے کی آمد ہے، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ تاریخ میں لکھا ہے 18 یا 19 دن کا شہزادہ تھا جب امام حسین مدینے سے سوئے کربلا چلے۔ جب شہزادے کی آمد ہوئی، امام حسین جھولے کی جانب آئے، شہزادہ علی اصغر جھولے میں مسکرا رہا تھا۔ امام حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، پنڈال اٹھ کے بھی داتے پھر حق ادا نہیں ہوتا۔ امام حسین نے بیٹے کا دایا رخسار چوما، بیٹے کا دایا رخسار چوما، بیٹے کی پیشانی چوم کے امام حسین نے تاریخی جملہ کہا، امین پور سیدہ ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، جید عزادار ہو۔ بیٹے کی پیشانی چوم کے مسکرا کے امام حسین نے کہا، یزید تیری موت میں 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا قبولیت ہے؟ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، یزید تیری کیا قبولیت ہے یار، آپ نے گرمی کا احساس ختم کر دیا۔ میں نے پہلے کہا یہ ذکر موسموں کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ موسم محتاج ہے ذکر کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی کربلا سے زیادہ گرمی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ سید اشفاق شاہ صاحب بیمار ہیں، پروردگار بحق کے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بحق کے امام سجاد علیہ السلام اشفاق شاہ صاحب کی بلوک مولا لمبی زندگی سکھ سلامتی عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے پروردگار آج کی عظیم دن کا صدقہ، مظلوم کی شہادت کا صدقہ، ان کو لمبی زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ توجہ ہے سب کی، توجہ ہے سب کی۔ ایک جملہ میں نے کربلا 5-6 دن پہلے پڑھا، وہ لفظ میں آپ بڑے بڑے جرح گزرے کربلا میں بزرگوں، بڑے بڑے جرح۔ آپ نے عرفان صاحب کو سنا، محسن نقوی شہید کو سنا، بڑے بڑے خطیبوں کو سنا۔ آج غیور عباس نقوی پڑھے لکھی عزاداروں میں پڑھا لکھا جملہ پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے جرح گزرے کربلا میں۔ چاچا توجہ، حضرت عباس بڑا جری، حضرت علی اکبر بڑا جری، حضرت امیر قاسم بڑا جری، حضرت عون بڑا جری، حضرت حبیب بڑا جری، حضرت جون بڑا جری، حضرت زہیر بڑا جری، حضرت زریر بڑا جری، حضرت وہاب بڑا جری، حضرت حر بڑا جری۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، جو بندہ چپ رہا میں سمجھوں گا وہ ذکر میں آیا نہیں تھا۔ جو بادشاہ ایک تبسم سے دشمن کو جنگ کے نشیب و فراز بھلا دے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تبسم سے دشمن جنگ کے نشیب و فراز بھول گئے۔
بھائی جان دشمن جنگ کے نشیب و فراز بھول گئے. کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. دیکھنا میری جانب، سب سے آخری شہید ہے علی اصغر. ایک شعر مجھے یاد ہے، مولا کی قسم 18 جیٹ 31ویں امی پر سیدہ سادات عظام کی پورے سال کی محنت، پروردگار بابا ذکی شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ سلسلہ عزاداری نسلوں میں منتقل رہے. میں آخری عزادار سے لے کے پہلے عزادار تک ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں کہ دنیا نے جنگ کے قوانین. مرشد آئیے بسم اللہ، آئیے بسم اللہ. بابا زیغم شاہ جی آئیے، آئیے بسم اللہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگ و سادات، بزرگ و ذاکرین، بابا سید زیغم عباس شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. بابا جی بسم اللہ. ہے اجازت سرکار؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. سبھی کی توجہ میری جانب. وہ بزرگ تشریف فرما ہے، میں اتنا پڑھوں گا. بابا نوید شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، سادات عظام بھی تشریف فرما ہے. میں اتنا پڑھوں گا کہ جتنا آپ سنیں گے، اور کوشش کروں گا کہ اپنے خطاب کو، گفتگو کو میں سمیٹوں اور بزرگوں کو میں ٹائم دوں. سبھی کی توجہ میری جانب. دیکھیے شہزادہ علی اکبر چلا، ہاتھ میں تلوار تھی. شہزادہ قاسم چلا، ہاتھ میں تلوار تھی. شہزادہ اون محمد چلے، ہاتھ میں تلوار تھی. بھائی جان میں لفظ پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر شہید چلا، ہاتھ میں تلوار تھی. شہزادہ علی اصغر چلا، مٹھیاں بند تھیں. ہر ماں نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا بڑی جنگ لڑنا، بیٹا بڑی جنگ لڑنا، بیٹا بڑی جنگ لڑنا. علی اکبر کی ماں نے اکبر کو وصیت کی، قاسم کی ماں نے قاسم کو وصیت کی، اون محمد کی ماں نے اون محمد کو وصیت کی. ہر ماں نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا بڑی جنگ لڑنا. 6 ماہ کا تھا تو حسین کے لیے تھا، ہمارے لیے اصغر بھی علی تھا. ماں نے اصغر کو وصیت کی، بیٹا اتنی بڑی جنگ لڑنا، سارے آپ کو داد دے. جب شہزادہ علی اصغر چلا، حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے. شہزادے کی مٹھیاں بند تھی. پنڈال کھڑا ہو کے بھی داد دے، جنہوں نے لفظ سمجھ لیا وہ چپ نہیں رہے گا. شہزادے کی مٹھیاں بند تھی. میں ایک ایک عزادار کو شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ توجہ میری جانب ہونی چاہیے. شہزادہ ایسے چلا کہ جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. امام حسین نے شہزادے کو اٹھایا، شہزادے کی مٹھیاں بند تھی. منظر کیا تھا کہ اصغر کو اس طرح سے لیے جاتے تھے حسین، اصغر کو اس طرح سے لیے جاتے تھے حسین جیسے لیے ہو بولتا قرآن ہاتھ میں. ارے مٹھی کیے تھا بند وہ اس طرح صغیر جیسے ہو ہرملا کا گریبان ہاتھ میں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر، سارے بولو. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی. مولا آپ کی زندگی دراز کرے. بھائی جان کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. بزرگ تشریف فرما ہے. حضور میں بزرگوں کی موجودگی میں ادبی 4 لائنیں بزرگوں کو سنانے لگا ہوں، کیونکہ انہوں نے زندگی ساری با محسن نقوی شہید کے ساتھ پڑھا، بڑے بڑے خطباء کے ساتھ پڑھا. ایک وقت گزرا کیونکہ ذاکری کا اتحاد ہے بابا زیغم شاہ صاحب، ان کی موجودگی میں 4 لائنیں پڑھنا میڈیا کے سامنے یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. یہ لائنیں پوری دنیا میں سنی گئی. غیور عباس نقوی پہلی دفعہ امی پور سیدہ گجرانوالہ میں یہ لائنیں پڑھ رہا. لائن کو اپنے تیر پہ ناز تھا، حسین کے صغیر کو اپنے شیر پہ ناز تھا. ہے کوئی لفظ سننے والا؟ ہے کوئی لفظ سننے والا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے. بھائی جان بزرگ کو سلامت رہے. لائن کو اپنے تیر پہ ناز تھا بھائی جان، حسین کے بیٹے کو اپنے شیر پہ ناز تھا. ابو طالب کا خون تھا، علی کا خون تھا، حسن کا خون تھا، حسین کا خون تھا. میں لائنیں پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم ایک بندہ بھی چپ رہا نا مجھے دکھ ڈیرہ غازی خان تک ہوگا کہ میں نے اتنا لمبا سفر بھی کیا، بندوں کی توجہ نہیں تھی. پنڈال کھڑا ہو کے داد دے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. لائن کو اپنے تیر پہ ناز تھا، حسین کے بیٹے کو اپنے شیر پہ ناز تھا. جہاں جہاں تک عزادار کھڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی بندے ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، کوئی حسین کا ذکر سننے آتے ہیں، کوئی صف اعضاء پہ آتے ہیں، کوئی حسین کی ماں کی دعا لینے آتے ہیں. جو حسین کی ماں کی دعا لینے آیا ہے وہ بندہ چپ نہیں رہے گا، یہ سید کا وعدہ ہے. میں لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی، فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی، میدان میں کیسے چھپتی بھلا بات کھل گئی. ارے مشہور ہو رہا تھا بہت ہرملا کا نام، اصغر ہنسے تو تیر کی اوقات کھل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان آپ جیئے، مولا آپ کی زندگی دراز فرما.
کیا قبولیت ہے یار، اصغر ہنسے تو تیر کی. دوبارہ پڑھوں، کیا قبولیت ہے. فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی، میدان میں کیسے چھپتی بھلا بات کھل گئی. بھائی جان مشہور ہو رہا تھا بہت ہرملا کا نام، اصغر ہنسے تو تیر کی. سارے بولو. مولا کی قسم اس گرمی میں آپ کا بیٹھ جانا کسی بڑی سے بڑی عبادت سے کم نہیں ہے. 10 محرم میں محسوس کر کے بیٹھ. شہزادہ چلا ماں نے وصیت کی، آخری 4 لائنیں منبر قبلہ کے حوالے. بیٹا بڑی جنگ لڑنا، اتنی بڑی جنگ لڑنا دادا علی داد دے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں باہر، اللہ جانے یہ مومن دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا کہ صف اعضاء پہ بیٹھتے. یہ ذکر ذاکر کا محتاج نہیں ہے، روحانیت کا محتاج. اس میں صرف ذاکرین کا قصور نہیں ہے. ذرا اپنی گریبانوں میں بھی جھانکو کہ مومنین کس ڈگر پہ چل پڑے. عزائے حسین کو عزائے حسین سمجھو. جو آئے جو مقصد پرسہ دینے ہو تو بیٹھو پرسہ دو. کو کربلا سے زیادہ گرمی ہے. مولا کی قسم میں لائنیں پڑھ رہا ہوں، لائنیں سنیے گا. شہزادہ چلا ماں نے وصیت کی، بیٹا اتنی بڑی جنگ لڑنا دادا علی داد دے، چاچا عباس داد دے، دادا حسن داد دے. اتنی بڑی جنگ لڑنا بابا حسین داد دے، بھائی اکبر داد دے، بھائی قاسم داد دے، بھائی اونو محمد داد دے، چاچا حبیب داد دے، کربلا کے شہداء داد دے. اتنی بڑی جنگ لڑی تاریخ میں شہزادہ علی اصغر نے. مولا کی عزت و عظمت کی قسم کہ فاتح کربلا کا نام ہے علی اصغر. آج بھی کوئی تبسم پہ، شہزادے کے تبسم پہ آج تک کوئی کتاب کوئی تفصیل مکمل نہیں لکھ سکا. شہزادہ گیا واپس آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑی. اماں تیرے بیٹے نے بڑی جنگ لڑی. اماں اتنی بڑی جنگ لڑی، دادا علی نے داد دی، چاچا حسن نے داد دی، دادا ابو طالب نے داد دی، اماں 1.25 لاکھ انبیاء نے داد دی، اماں نانا محمد نے داد دی، اماں سبھی انبیاء. اچھا بیٹا اتنی بڑی جنگ لڑی، ایک بندہ بھی چپ رہا مجھے دکھ ہوگا. بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑی. مسکرا کے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں اماں ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، چراغ بیعت باطل بجھا کے آیا ہوں. اماں جہاں پہ رہتی ہیں ابن زیاد کی نسلیں وہیں علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے حق ادا کر دیا، مولا آپ کی زندگی دراز کرے. دونوں بازو بلند کر کے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جگر کی پوری طاقت کے ساتھ کربلا تک پہنچانے کے لیے نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے. 71 لاشیں حسین نے اٹھائیں. چند بندوں نے ہائے کی. ذرا سوچ یہی گرمی ہو، ذرا سوچ یہی گرمی، یہی گرمی. سوا نیزے پہ سورج اور تیرے سامنے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہو. ایک آنسو تو بہے. ہائے مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا کی عزت کی قسم بھائی جان ایک آنسو ضرور بہے. نیت کر کے بیٹھ کہ ایک آنسو ضرور آئے. میرا بزرگ 71 لاشیں حسین نے اٹھائی. وہ غریب جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. اکبر نے بلایا، حسین اکبر کی لاش پہ ایسے آئے. اب بزرگوں سے سنیے گا، ایسے آئے زانو بزانو رسید جیسے 6 مہینے کا بچہ چل کے آتا ہے. اب ہائے بھی کرنا ماتم بھی کرنا. آج 10 محرم ہے. اکبر کے دونوں ہاتھ جگر پہ تھے. حسین کی آوازی اکبر کیا ہوا؟ بابا ظالم نے برچی ماری ہے. اکبر نکالی نہیں ہے نا بابا. ظالم نے کہا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. جوان کے جگر سے برچی کا پھل نکالے گا، پتہ چل جائے گا حسین کتنا بڑا صابر ہے. اب تاریخ میں لکھا ہے حسین نے گھٹنا ٹیکا، اکبر کے جگر میں برچی کے پھل کو ہلایا، برچی کے پھل کو کھینچا. خالی برچی نہیں آئی، اکبر کا جگر ساتھ آیا. یا بی بی زینب کی آواز حسین میں نے حجابوں میں پالا ہے.
مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ہر عزادار مہوے گریا، میں نوکر میرا بھائی ہاتھ نہ چھوڑیے گا، ہر بندہ رو رہا، بڑی قبولیت بڑی روحانیت، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ کوشش کیجئے گا، ایک آنسو ضرور آ۔ اکبر نے بلایا، حسین پہنچے، قاسم نے بلایا، 70 ٹکڑوں میں قاسم کی لاش، حسین نے گچھڑی اٹھائی، اون محمد کو 12 میل پہ سلایا، عباس کے بازو اٹھائے، رو کے حسین کی آوازی، بار الہ اب میں غریب ہو گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے حصے کا پڑھ رہا ہوں، جتنے بے اولاد ہو جھولیاں پھیلانا۔ مجھے آج 10 محرم کی قسم ہے، میں ابھی 4 دن پہلے کربلا سے آیا ہوں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں عزاداروں اس سے بڑا قریبی کا منظر نہیں تھا۔ منظر بزرگوں کیا تھا؟ ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی، ہے کرنا سارے، باپ قبر بنا رہا تھا، یا اس وقت بی بی ماتم کرو سارے عزادار، اس وقت بی بی رباب کی آواز آئی، آقا اگر اجازت ہو اصغر کا چہرہ دیکھ لوں، اور جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے، رو کے ادھر حسین کی آواز آئی، رباب ماں ہے دیکھ لے۔ ماں نے کپڑا ہٹایا، لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، بی بی کا سر سفید ہو گیا۔ ایک جملہ بی بی نے کہا، اصغر جس نے تجھے مارا اس کی اپنی کوئی اولاد